السلام علیکم ناظرین، کہیے کیا حال ہے؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں آج کل ایک بک لکھ رہی ہوں، کوکری بک۔ زبردست قسم کی یہ بک ہوگی، اس میں ایسی ایسی نایاب ریسیپیز ہوں گی جن کو بنا کے آپ بے پناہ داد وصول کر سکیں گے۔ تو جناب جی، میں اس بک کے لیے ایک تصویر ڈھونڈنے کے لیے اپنی جو بک شیلف کھولا، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے گھنٹوں لگ گئے۔ تصویر تو کہیں پیچھے رہ گئی، وہ تو بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، لیکن جناب جی کیا کیا مجھے اس میں سے خزانے ملے، کیا کیا مجھے فائلیں ملیں، کیا کیا مجھے ایسی نایاب چیزیں ملیں جو بالکل گم گشتہ ہو چکی تھی اور مجھے ان کے بارے میں یاد بھی نہیں تھا کہ وہ میرے پاس ہیں۔ تو جناب جی کچھ چیزیں میں نے دیکھی اور میں بڑی حیران ہوئی کہ دیکھیں یادیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، سنہری یادیں، گولڈن اگر یادیں ہوں تو وہ آپ کو کتنی خوشی دیتی ہیں۔ یہ فائلیں، اس میں مختلف قسم کے لیٹرز اور مختلف قسم کے کتابچے دیکھ کے میرے گھنٹوں گزر گئے اور مجھے ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اب میں نے سوچا کہ اس وقت میرے مائنڈ میں جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں کہ کبھی کبھی خواب دیکھنا، پرانی یادوں میں کھو جانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت سودنگ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا مائنڈ ریفریش ہو جاتا ہے اور فیوچر کے لیے پھر وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب جی اس وقت جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک فائل تھی جس میں مجھے پرانے خطوط ملے۔ ایک زمانہ تھا میں اتنے خط لکھا کرتی تھی، امی کو، بھابھیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو خط لکھتی تھی، پھر ان کے جواب کا انتظار کرتی تھی، پھر جواب آتا تھا، پھر میں لکھا کرتی تھی۔ جب ڈاک آتی تھی تو کتنا مزہ آتا تھا، کتنی خوشی ہوتی تھی خط پڑھ کے۔ کئی بار ان خطوں کو میں پڑھتی تھی اور میری جٹھانی جو تھی عذرا بھابھی، ان کے ساتھ تو میری بہت زیادہ خط و کتابت تھی۔ ہم ریسیپیز شیئر کرتے تھے، ہم ایمبرائڈریز شیئر کرتے تھے، ہم پینٹنگ شیئر کرتے تھے اور بہت سی باتیں، ہم گپ شپ شیئر کرتے تھے۔ جب وہ ہمارے گھر آتی تھی تو ہم اتنی گپ شپ کرتے تھے اور اتنا مزہ آتا تھا۔ کیا وہ زمانے تھے، کتنے پرسکون زمانے تھے۔ اب تو افراتفری کا دور ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے گھر جانے کا ارادہ کیا ہے، پہلے اس سے پوچھنا پڑتا ہے کیا اس کے پاس ٹائم ہے کہ ہم ملنے کے لیے آ جائیں۔ موسٹلی ٹائم نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کا اپنا بھی حال ہے، اگر کوئی آپ کے پاس آنا چاہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی پہلے سے کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ ملنا ملانا، وہ ریلیکس ہو کے ہر شام گرمیوں میں لان میں کشتیاں لگ جاتی تھی اور جناب ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، بھابیاں، نندیں، بھائی، سب لوگ آیا کرتے تھے اور جناب چائے آ رہی ہے، چائے جا رہی ہے۔ سمپل کوئی چیزیں ہوا کرتی تھی، کوئی ایسے لمبے چوڑے تکلفات نہیں تھے۔ تو اس طرح سے آج میں اس زمانے میں کھو گئی جب مجھے یہ کچھ ایسے خطوط ملے۔ جناب ایک خط میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ہمارے ایک فرینڈ کا خط ہے، یہ آپ دیکھیے، لکھائی دیکھیں کس قدر خوبصورت لکھائی ہے، یہ دیکھیے بیوٹیفل لکھائی ہے۔ اور یہ جناب انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ منگنی خوش اسلوبی سے طے پا گئی، سب کچھ بہت کچھ ہو گیا۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو میرا مبارکباد کا خط ملا اور منگنی میں بہت لوگ شامل ہوئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ بندھن دونوں خاندانوں کو کے لیے بابرکت ہو اور اس کے سبب ان کو خوشیاں نصیب ہوں۔ آپ لوگوں کی دوری کے باوجود ہم آپ کو یہاں شامل محسوس کرتے ہیں، شاید ہی آپ لوگوں کے خلوص اور محبت کی وجہ سے ہے۔ تو جناب جی یہ خط ہے مورخہ 25 مارچ سن 1984۔ جی جناب، یہ خط میں نے پڑھا، اتنی خوبصورت دکھائی، مجھے سب یاد آ گیا۔
پھر انہی کا یہ دوسرا خط مجھے ملا ہے، یہ بھی 84 کا ہی ہے، 84 85 1984 85۔ لکھائی دیکھیں ذرا کتنی خوبصورت لکھائی ہے، اور انہوں نے خط اوپر سے نیچے کی طرف لکھا ہوا ہے، تحریر دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف ہے چائنیز انداز میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت لکھائی کے ساتھ خط ہے، کافی لمبا ہے، اس کو میں پڑھ تو نہیں سکتی، اس کو صرف میں نے آپ کو یہ دکھا دیا کہ دیکھیں کتنی خوبصورت لکھائی کا خط، یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ یہ ذرا ہوا چل رہی ہے نا پنکھے کی، تو یہ اڑ رہے ہیں، میں ان کو ذرا سمیٹ لیتی ہوں۔ میرا خیال ہے میں پنکھا بند کر دوں، لیکن مجھے جانا پڑے گا وہاں پنکھا بند کرنے کے لیے۔ یہ پنکھا جو ہے نا ریموٹ والا نہیں ہے کہ اس کو میں یہاں سے بند کر دوں، جی۔ اچھا جی، یہ خط ہے، ایک زمانے میں ایک ہفت روزہ ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، اخبار خواتین۔ یہ اخبار خواتین کے ایڈیٹر کا خط ہے، اور نام ہے مسٹر آبدی، جی ہاں۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے مراسلے میں موصول ہوئے، تصویریں ملیں، تقریبات کی تفصیل ملی، تو وہ ہم جلدی اس کو پبلش کریں گے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی، میرا خیال ہے چند دنوں تک یہ پنکھا بند کرنا پڑے گا، پھر میں اطمینان سے آپ کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کر سکوں گی۔ ابھی اس وقت پنکھا چل رہا ہے۔ اور جناب جی، یہ بھی اخبار خواتین کے مختلف رسائل کے خطوط ہیں۔ ایک خط جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، ایک منٹ ذرا میں ڈھونڈ۔ اور جی یہ ایک خط ہے 5 مئی 1966 کا۔ دیکھیے اس زمانے میں اتنی ینگ ایج میں بھی مجھے لکھنے پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ جب یہ شروع ہوا ہفت روزہ میگزین، تو میری تو جیسے عید ہو گئی ہو، اور میں ان کو خطوط لکھا کرتی تھی، ان کو تقریبات کی رپورٹنگ کیا کرتی تھی۔ اور یہ جناب اس زمانے میں اخبار خواتین کی ایڈیٹر ہوا کرتی تھی مسرت جبین، یہ ان کی طرف سے مجھے لیٹر آیا ہوا ہے، مسرت جبین کے سگنیچر ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ خاتون کہاں ہوں گی، کچھ مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد شمیم آئیں وہاں پہ ایڈیٹر کے طور پہ، ان سے بھی کافی خط و کتابت ہوتی رہی۔ تو میری خط و کتابت بہت سے رسالوں سے، کتابوں سے، ایڈیٹر سے، اور اس طرح رشتہ داروں کے ساتھ تو ہوتی ہی تھی، ہوا کرتی تھی۔ پلندے خطوط کے آیا کرتے تھے، اور پھر میں ان کے جوابات لکھا کرتی تھی۔ امی کو تو میں 8 صفحے کے خط لکھا کرتی تھی، جس شہر جس ملک میں بھی ہم گئے وہاں سے میں امی کو بہت خطوط لکھا کرتی تھی۔ اچھا جی، اسی طرح جو مجھے خطوط ملتے گئے، اور بھی کافی ملے، لیکن ایک خط جو میرے ہاتھ میں آیا وہ ہے 60s کا ہی، لیٹ 60s، 69 کا ہے یا 60 یا 70 کا ہے۔ یہ ہے ہمارے خیرپور میں کمشنر ہوا کرتے تھے پرویز بٹ، ان کی وائف ہماری بہن یاسمین، یہ ان کا لیٹر ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خیرپور چھوڑ کے ہم کراچی آئے، کراچی کے کمشنر ہو کے پھر چلے گئے تھے، لیکن خیرپور کے لوگوں کو ہم بہت یاد کرتے ہیں، کیونکہ کراچی میں وہ ماحول نہیں، وہ خلوص نہیں جو پہ خیرپور میں ہوا کرتا تھا، جس طرح لوگ وہاں پہ ملا کرتے تھے۔ تو اینی ہاؤ، یہ بڑا خوبصورت سا خط ہے، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یاسمین کو اللہ کی رحمت میں گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ بہت پیاری دوست تھی، بہت ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا دوستی تھی۔ اور جناب جی یہ خط پڑھا میں نے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ یاسمین کا خط ہے، اور کتنا پرانا خط ہے، لیٹ 60s یا 70 ہے یہ اس میں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یادوں کے خزانے جو ہیں ان کی لڑیاں آپ پرونے لگیں تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کیسے گزر گیا۔ میں ایک تصویر ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، وہ تصویر تھی
کسی ڈش کی میں نے بڑی خوبصورت تصویر بنائی ہوئی تھی، تو وہ اس جو میں نئی کوکری بک لکھ رہی ہوں، بنا رہی ہوں، اس میں وہ تصویر میں نے اس ریسیپی کے ساتھ شامل کرنی تھی، اور اس کو میں ڈھونڈ رہی تھی۔ تصویر تو پیچھے رہ گئی، اس کو میں بھول گئی۔ اتنی چیزیں نکلی کہ میں حیران ہو گئی تھی۔ میرے میٹرک کا سرٹیفکیٹ جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہاں، وہ مجھے ملا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ میں آپ سے تھوڑی گپ شپ کروں، اور بتاؤں کہ کبھی کبھی پرانی یادوں میں ضرور آپ جایا کریں، خوبصورت یادوں میں، لیکن جو تلخ یادیں ہوں ان میں کبھی آپ جھانک کر بھی نہ دیکھیں۔ میں تو تلخ یاد کو کبھی زبان پر بھی نہیں لاتی، یاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو کبھی میں زبان پر بھی نہیں لاتی، ان کو بھول جائیں، درگزر کر جائیں، ان کو بالکل ذکر بھی نہ کریں۔ اچھی یادوں کو دہرائیں، اپنے ذہن میں لائیں، اپنے ذہن کو ریفریش کریں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا ذہن ایک خزانہ بھی بن سکتا ہے خوبصورت یادوں کا، اور ایک ڈسٹ بن بھی بن سکتا ہے کڑوی کسیلی یادوں کا۔ تو آپ کے اختیار میں، آپ اسے ڈسٹ بن بنانا چاہتی ہیں یا اسے ایک خزانہ بنانا چاہتی ہیں۔ تو جناب جی، میں تو آج اپنے خزانے میں جھانک کے دیکھا، زبردست قسم کی مجھے چیزیں ملی، جس میں سے ایک چھوٹی سی چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ پرانے خطوط بھی کبھی آپ کو بہت لطف دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ 1 سال ہو گیا ہے میرے چینل کو بنے ہوئے، اور ابھی مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کے تعاون کی اور آپ کے سبسکرائب کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اور پھر آپ مجھے اپریشیٹ کریں۔ اور ہاں، اگر کہیں پہ کمی نظر آتی ہے تو وہ مجھے ضرور آپ انفارم کریں، کمنٹ کریں، بتائیں۔ جیسے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صابرہ کا میں نے انٹرویو کیا تھا، تو کسی نے لکھا تھا کہ میں زیادہ بول رہی تھی، ان کو کم موقع دے رہی تھی۔ ریئلی آئی فیلٹ اٹ لائک دس۔ میں نے جب اس کو خود سنا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہاں واقعی میں نے زیادہ بولا ہے، آئندہ میں احتیاط کروں گی اور اس چیز کا دھیان رکھوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، اسی طرح مجھے آپ کریکٹ کرتے رہا کریں، ٹھیک؟ کریکشن زندگی کے ہر دور میں چلتی رہتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بناتے رہتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے اگر کوئی پرخلوص مجھے مشورہ دے، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو کریکٹ کروں۔ آئندہ میں محتاط رہوں گی، اور اسی طرح آپ کے لیے ایسی خواتین، ایسے لوگوں سے انٹرویو کروں گی، ان کو ملواؤں گی جس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اس خاتون کو دیکھ کے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک بالکل بستر پہ پڑی ہوئی عورت کی زندگی سے یہ چلتی پھرتی ایک سارے اپنے کام کرتی ہوئی خاتون ہے۔ تو امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کر کے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔